حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ جوانوں ذرا توجہ رکھو، وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جہنم میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں جن کے نام پر ہم سر دھوتے ہیں، جن کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، جن کے نام کا جلوس منعقد کرتے ہیں، جن کے نام پر ہم اپنا سر کٹانے کی باتیں کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں سنو، وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو جہنم میں جانے سے بھلا کیسے روکا جا سکتا ہے کہ جس کے ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے کچھ اس لیے نہیں بولتے کہ کہیں میں نے کچھ کہا تو میرا بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ جب تمہارے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو تم انہیں اف بھی نہ کہو۔ کیا نہ کہو؟ بولے بلند آواز سے، کیا نہ کہو؟ اف بھی نہ کہو۔ اور جب بھی تم ان سے گفتگو کرو تو نرم نرم لہجے میں ان سے گفتگو کرو، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ توجہ دیں گے وہ لوگ کہ جب باپ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور بیٹا پاؤں باپ کی طرف پھیلائے ہوئے موبائل میں مست ہوا کرتا ہے۔ توجہ دے وہ لوگ جب ماں پاؤں کے درد کی وجہ سے اپنے پاؤں میں ایٹھن محسوس کرتی ہے لیکن بیٹا اس کے قریب اس لیے نہیں جاتا کہ کہیں ماں نے یہ نہ کہہ دے، کہیں ماں یہ نہ کہہ دے کہ بیٹا تھوڑی دیر پاؤں دبا دے۔ توجہ دے وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد ان کے نام پر بڑا عظیم الشان جلسہ تو کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں کبھی یہ توفیق حاصل نہیں ہوتی کہ اپنی ماں کے تلووں میں تیل لگانا سیکھے۔ ان کی توجہ چاہیے کہ جس باپ اور جس ماں نے اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، جب بولنے کی طاقت آتی ہے تو اسی زبان کو اپنی ماں باپ کے خلاف استعمال کرتا ہے، اس کی توجہ چاہیے۔ اف کے بارے میں جب حضرت علی سے پوچھا گیا، آپ بتائیں اف کہتے کس کو ہے؟ اف کہتے کس کو ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر خدا کے خزانے میں اف سے نیچے کا بھی کوئی لفظ ہوتا تو رب تبارک و تعالی یہاں پر اس کا استعمال فرماتا۔ علی فرماتے ہیں جب کسی بات پہ انسان ناگواری کا احساس اپنے دل میں محسوس کرے، تکلیف کا احساس محسوس کرے تو اس کی زبان سے جو ہم استعمال کرتے چا استعمال کرتے ہیں، اف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قرآن نے اس کے بارے میں نشاندہی کی۔ تمہارے ماں باپ وہ کہ جن کے سامنے تم اپنی زبان سے لفظ اف کا استعمال نہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اف کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے؟ توجہ چاہیے، ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹا ان کے سامنے پاؤں پھیلائے ہوئے موبائل میں زندگی گزارتا رہتا ہے، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ کے ذریعے دنیا کے ان لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کے قیمتی اوقات برباد کرتا ہے جنہیں نہ جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ جن سے کوئی تعلق، نہ کوئی رشتہ داری، جن سے گفتگو کرنے پر نہ کسی طرح کا کوئی ثواب سوائے وقت کی بربادی کے، اور ایک جانب اس کی بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ بیٹھا ہوتا ہے، دنیا کے کسی خطے میں اس کا دوست ہوتا ہے، اس سے گفت و شنید کرتا رہتا ہے۔ ذرا دل کی دنیا پہ ہاتھ رکھ کر جواب دینا دوستو کہ جس سے تم باتیں کرتے ہو کوئی ثواب کا کام نہیں، لیکن موبائل سے نگاہ ہٹا کر اگر تم نے ماں کے چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھا تو مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے ماں باپ کے چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھا رب تبارک و تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا۔ ایک طرف حج مقبول کا ثواب، جن کے چہرے میں بیٹے کے لیے محبت، بیٹے کے لیے پیار، بیٹے کے لیے الفت، بیٹے کے لیے ہزارہا امڑتا ہوا محبت بھرا سیلاب اس کی آنکھوں میں تیرتا نظر آتا ہے، اور اولاد کسی اور دنیا میں مصروف، کسی اور دنیا میں مگن ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا اف کہتے کس کو ہیں، تشریح میں وہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ وہ شخصیتیں ہیں، وہ ذات ہے کہ اولاد کو یہ حق بھی حاصل نہیں کہ ماں باپ کی کسی بات پر اپنی ترچھی نگاہ سے انہیں دیکھنے کی جرت کرے۔ توجہ، کون سی نگاہ سے؟ بلند آواز سے، کون سی نگاہ سے؟ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی ناگواری کا اظہار سب سے پہلے اس کی نظروں سے ہوتا ہے، اور اگر کسی نے ماں باپ کو ناگواری میں غوطہ زنی کرتے ہوئے ترچھی نگاہ ڈالی، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس بات کا خوف ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری زندگی کی عبادتوں کو منہ پہ نہ مارے۔ ترچھی نگاہ، ماں باپ کو سمجھتے کیا؟
तिरछी निगाह से देखना जिनके लिए जायज नहीं। जबान दराजी तो बहुत दूर की बात, जबान दराजी तो बहुत दूर की बात है, डांट डपट तो बहुत दूर की बात है, हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालना तो बहुत दूर की बात है। एक मुसलमान तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तिरछी निगाह से देखना मुसलमान के लिए जायज, बुलंद आवाज से जायज नहीं है। आओ सुनो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि तिरछी निगाह से देखना भी औलाद के लिए, माँ बाप को तिरछी निगाह से देखना भी जायज नहीं है। हजरत उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया उफ के बारे में आप क्या फरमाते हैं? अल्लाह न करे कि हमसे कोई ऐसा अमल सरजद हुआ हो। वो फरमाते हैं उफ का मफहूम तुम इससे समझो कि किसी औलाद को यह हक हासिल नहीं कि अपने माँ बाप के सामने अपने पहने हुए कपड़े को झटके। तवज्जो है, अपने माँ बाप के कपड़े को, अपने माँ बाप के सामने अपने कपड़े को झटके झाड़े कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके जिस्म में लगा हुआ मैल, उसके कपड़े में जो गर्दो गुबार अटा हुआ है, वो गर्दो गुबार अगर उस माँ बाप के जिस्म पर पड़ जाए तो हमें इस बात का डर है कि कहीं अल्लाह उसके अमाल को खत्म कर दे। माँ बाप के सामने लिबास का झटकना भी जायज नहीं, माँ बाप के सामने लिबास का झटकना भी, बुलंद आवाज से लिबास का झटकना भी वो जायज कैसे होगा कि माँ सामने हो और बेटा पांव फैलाकर उसके सामने मोबाइल में लगा हुआ होता है? वो जायज कैसे होगा कि माँ बाप अगर किसी बात को उसे रोक टोक करते हैं तो अपनी जबान से बुलंद आवाज का इस्तेमाल करता और कहता कि आपको कुछ मालूम? हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो जवानों जरा तवज्जो रखो, वो फरमाते हैं कि उस शख्स को जहन्नम में जाने से कौन रोक सकता है? इमाम हुसैन फरमाते हैं जिनके नाम पर हम सर धुलते हैं, जिनके नाम का नारा लगाते हैं, जिनके नाम का जुलूस मुनक्किद करते हैं, जिनके नाम पर हम अपना सर कटाने की बातें करते हैं, वो फरमाते हैं सुनो, वो फरमाते हैं कि किसी शख्स को जहन्नम में जाने से भला कैसे रोका जा सकता है कि जिसके माँ बाप अपने बच्चों के सामने कुछ इसलिए नहीं बोलते कि कहीं मैंने कुछ कहा तो मेरा बेटा नाराज ना हो जाए। अल्लाह अकबर, है ना? घर घर की रीत, घर घर का रिवाज, हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी कहाँ है? सोचो, छिड़कना, ये करना, वो करना बहुत दूर की बात है। वो फरमाते हैं उसे जहन्नम में जाने से कौन रोक सकता है कि माँ बाप इसलिए अपनी आवाज बुलंद नहीं करते, इसलिए कुछ नहीं बोलते कि कहीं बेटा नाराज ना हो जाए, कहीं बेटे को बुरा ना लग जाए। होता है ना, आपने किसी बात में माँ बाप को झड़क दिया तो वो बात दोबारा माँ बाप अपनी जबान पर नहीं लाते। किसी बात पर अगर आपने माँ बाप को खामोश कर दिया तो वो बात अपनी जबान पर लाने से पहले वो 1000 बार इन कैफियतों से दो चार होते जिसके बारे में इमाम हुसैन ने जहन्नम में जाने की मुहर सख्त फरमाई है। न संभलोगे तुम मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।